صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. بھائی بیٹھ جا، بھائی او بھائی صاحب رکھ دو، کوئی مر نہیں جائے گا. 1 گھنٹے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایسے بھی جلتا ہے. 8 گھنٹے میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کی نسبت پر اللہ نے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ختم قرآن کی مجلس ہے، مکاتب کا پروگرام، بچوں نے دلچسپ خوبصورت پروگرام پیش کیا. اس پروگرام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے جتنے لوگ ہمارے گاؤں سے بارگاہ عزی میں جا چکے ہیں، اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے.
دنیا دارالغرور ہے، آخرت دارالسرور ہے۔ دنیا دارالفتن ہے، آخرت دارالامن ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں آئے، قبروں میں چلے گئے۔ گزشتہ شعبان میں، رمضان میں کتنے لوگ دھرتی پر تھے، آج قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچائے اور لمحے لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اترنے کو تو اللہ نے توریت بھی اتاری، زبور بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، صحیفے بھی اتارے۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو پہلے پنے پر یہ بات لکھتا ہے، میری کتاب پڑھنے والے کو کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور مجھے متنبہ کرے تاکہ دوبارہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کھولو پہلے پنے پر یہ بات ملیں گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پوچھتا ہے مجھے اس میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ۔ اس کا دیکھنا عبادت، دکھانا عبادت، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، اس کا تفسیر کرنا عبادت، اس کی تفسیر سننا عبادت اور اس کا حفظ کر لینا سب سے بڑی عبادت۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے گاؤں کے ہر مکان میں حافظ قرآن پیدا فرمائے، بولو زور سے آمین۔ مسلمانوں، زندگی کچھ نہیں ہے، بہت سارے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، 50 برس، 60 برس، 70 برس، زیادہ سے زیادہ کوئی جیے گا 30 سال۔ اللہ نے موت زندگی کا نظام چلایا، فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے موت زندگی میرے اختیار میں ہے، اونچائی پستی میرے اختیار میں ہے، عزت ذلت میرے اختیار میں ہے۔ ارے او میرے بندے، اگر میں کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے راحت نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میں کسی کو راحت پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بھال بیکا نہیں کر سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے عزت دینا چاہوں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، میں جسے ذلیل کرنا چاہوں کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ۔ جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ اللہ پوچھتا ہے ارے او آنکھوں والو، ارے او دنیا والو، کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دین کو رات میں داخل کرنے والا؟ کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سڑک کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑ کا ایک ایک کنکر بنانے والا میں۔ ارے وہ میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلا، ذہن میں بات آتی ہے بل زیادہ آئے گا۔ اللہ پوچھتا ہے تم رات دن جس کی ہواؤں میں زندہ ہو، آج تک کبھی سمجھ نہ آیا یہ کس کی ہوا ہے؟ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے، ساری رات چاند کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے۔ اللہ پوچھتا ہے کبھی بل نہ بھرنا پڑا، کبھی قیمت نہ دینی پڑی، آج تک سمجھ نہ آیا چاند چمکانے والا کون ہے، سورج چمکانے والا کون ہے؟ تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا سارا خاندان سویا ہوا تھا۔ لما خلقت بیدی، میرے بندے میں تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، اب تو دنیا میں آ کے سود کھاتا ہے، شرم نہیں آتی۔
تو دنیا میں آدھی رات تک ننگا ناچ دیکھتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو علماء کی توہین کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ممبر و محراب کا مذاق اڑاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ قرآن چھوڑا، نبی کی زندگی چھوڑی۔ ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، 2 گھنٹے کے لیے قرآن کی پیٹی کھلتی ہے۔ ہزاروں گھر ایسے ملیں گے، رات کو کسی کا انتقال ہوا، صبح میں اس میت کو دفنانا ہے، ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے، پاس بیٹھ کر ایک یاسین پڑھنے والا نہیں ملتا۔ سارے گریجویٹ، سارے اپ ٹو ڈیٹ، ہمارے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھانے والا بلایا جاتا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا، کتنے نوجوانوں کا حال دیکھو، 3 دن تراویح پڑھیں گے پھر سب غائب، پھر 27 کو آئیں گے ختم قرآن پر لڈو کھانے۔ ہر سال آئی پی ایل رکھ دیا ہے، پورا تراویح کا ٹائم آئی پی ایل میں چلا جاتا ہے۔ شرم کرو نوجوانوں، اندر تراویح ہوتی ہے تو صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتا ہے، تو فیس بک چلاتا ہے، تو واٹس ایپ پہ گفتگو کرتا ہے۔ رمضان قرآن دونوں میرے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جائیں گے سفارشی بنیں گے۔ ہمارے اندر تو رمضان کی بھی اہمیت نکلی، قرآن کا احترام نکلا، یہ سفارشی بنیں گے یا وبال بنیں گے؟ گھروں کا حال دیکھو، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں فلمیں دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئی۔ یہ انٹرنیٹ میڈیا نے جو طوفان بدتمیزی پھیلایا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلمیں دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئے۔ کون قرآن پڑھتا ہے؟ سال سال گزر جاتے، ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مر جائیں گے کل ہم قبروں میں ہوں گے، تیرا بیٹا 2 پارے پڑھ کے سپلائی کرے گا، تیری قبر جنت کا باغیچہ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی۔ حافظ قرآن مرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا، اس کے ماں باپ کو بلائے گا، ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، اتنا نورانی تاج، اتنا نورانی تاج، چاند سورج کی روشنی سے بھی زیادہ لوگ کہیں گے الہ العالمین، جن کے سروں پہ نورانی تاج ہے یہ انبیاء ہے۔ اللہ فرمائے گا نانا یہ مرسلین ہے، نانا یہ جنتی حور و غلمان ہے۔ اللہ فرمائے گا نانا، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ 50,000 سال کا ایک دن، نفسا نفسی کا عالم، لوگ پسینے میں شراب ہو رہے، ایسے ہما ہمی والے عالم میں یہ کون خوش نصیب ہے جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا گیا؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ حافظ قرآن سے کہے گا چل جا، 10 ایسے آدمیوں کو، رشتہ داروں کو پکڑ کے میرے پاس لے آ جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، سفارش کرنا تیرا کام ہوگا، جنت لکھ دینا میرے رب کا کام ہوگا۔ میں حافظ قرآن سے کہتا ہوں اپنے آپ کو غریب مت سمجھ، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھ، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھ، تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس رات میں اترا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی، جس زبان میں اترا وہ زبان تمام زبانوں کی سردار بن گئی، جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کا سردار بن گیا۔ ارے میرے بھائی حافظ قرآن، میں تو فخر سے کہتا ہوں تیرے سینے میں قرآن چلا گیا، یہ قرآن جس کے سینے میں چلا گیا وہ سینہ باقی تمام سینوں سے اعلیٰ بن گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے اسکول مت پڑھاؤ، وہ بھی کہاں ہے؟ ہمارے سماج میں اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہماری عورتیں غیروں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے۔ ذہین بچے 8 سال 9 سال کے ذہین بچے جو ایک آدھے سال میں پورا قرآن یاد کر سکتے ہو، گیراجوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح صبح ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، سرما لگاتی ہے، ٹائی پہناتی ہے، جینس پہناتی ہے، ٹی شرٹ پہناتی ہے، تیل ڈالتی ہے، مانگ نکالتی ہے، پیشانی چومتی ہے، ہائے میرا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے۔ پھر کہتی ہے چل دفتر اٹھا، بستہ اٹھاتا ہے، پیٹھ پیچھے لٹکاتا ہے،
کتابوں کا وزن زیادہ ہے، بچے کا وزن کم ہے، جھک جھک کے چلتا ہے جیسے 80 سال کا بوڑھا چلتا ہو۔ قربان جاؤں، دوسری طرف جانے والا مکتب میں پڑھنے والا بچہ، عربی جبہ پہنا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سینے پہ قرآن لگائے ہے، وہ اسکول میں جانے والے بچے کو اشارتاً کہتا ہے تیری کتابیں پیچھے ہے، میرا قرآن آگے ہے، تیرا علم پیچھے رہ جائے گا، میرا علم آگے آئے گا۔ دو پارے پڑے گا، یہ مر جائیں گے نہیں، یہ 2 پارے پڑے گا، جنت کا باغیچہ بنیں گی قبر۔ ہمیں تو علماء سے شکایتیں ہوتی ہے، نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ رمضان میں قرآن سنیں گے اور پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرنا مسلمانوں، بہت سارے لوگ دھرتی پر ہیں، کتنے لوگ مر گئے، یہ کورونا میں کتنے چلے گئے، انہی ہاتھوں سے غسل دیا، انہی سے کفنایا، ارے کتنی دہشت تھی، باپ بیٹے سے نہیں ملتا تھا، کتنوں کو جنازہ نہیں ملا، کتنوں کو کفن نہیں ملا، سرکار نے جو اڑایا اسی میں دفن کرنا پڑا۔ ہم بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے کہ زندگی کو برباد نہ کرے، جتنی زندگی میرے آپ کے دامن میں ہے کام وہ کرے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، ہر اس گناہ سے اپنے دامن کو بچائے جو میری اور آپ کے خسارے کا سبب بنتا ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھاؤ، کتنے دکھ سہے، کتنی تکلیفیں سہی، ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، ہم مسجدوں میں جاتے سب سے پہلے پنکھے ڈھونڈتے، سب سے پہلے ایسے کونے ڈھونڈتے جہاں اچھی سی اے سی کی ہوا آتی ہو۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ دودھ کی نہروں سے نہیں آیا، یہ خون کی نہروں سے آیا ہے، بڑی دردناک کہانیاں ہیں۔ بلال کی داستان کون بھول سکتا ہے؟ ہم کھانا دن میں 3 مرتبہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے، وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے، پیچھے سے کوڑا مارتا ہے، بلال ہنستا ہے۔ کسی نے کہا بلال درد نہیں ہوتا؟ کہاں بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہاں ہاں ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو؟ کہاں ہاں، کہاں میرا رب ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں۔ ہمارے نبی 23 سال مکہ میں ایسے گزارے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہم جمعہ کو مسجدوں میں آتے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے جیسے بھی بم پھٹنے والا ہو۔ سب سے پہلے جو جمعہ میں آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسرے نمبر پر جو آئے گا اس کو بھینس، تیسرے نمبر پر دمبا، پھر مرغا، پھر انڈا۔ انڈے والے بہت ہے، ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے۔ انہیں اماموں سے شکایت ہوتی ہے، بیچارے یہ مجبور ہیں، یہ کہاں جائیں گے اپنا سامان لے کر، انہیں مجبوری ہے کہ یہ گاؤں والے نکال دیں گے۔ 7-8 منٹ کا عشاء کا امام صاحب کا معمول ہو، یہ 10 منٹ نہیں پڑھا سکتے، وہ بن سان میں 2-3 کھڑے ہی ہوتے کہ مولانا صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ بچوں کو حافظ بنائیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ بچوں کو عالم بنائیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ دعا کرتے اللہ ہمارے اس گاؤں کے ہر گھر سے حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ یہ قرآن مسلمانوں ایک ایسی کتاب ہے، اگر آج بھی ایسے پرفتن دور میں اگر ہم نے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کرے گی۔ قرآن کو جس نے اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا، زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، ہوا ان کی نوکر بن گئی، دہکتی ہوئی آگ کو فاروق اعظم نے چادر بتائی، ان کے سینے میں قرآن تھا، آگ واپس پلٹ گئی، زہر کی شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی لی، جن کی زندگی میں قرآن تھا اللہ نے زہر کو پانی بنا دیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، درہ زمین پر مارا، اما عدلت علیک، ارے میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، دوبارہ خبردار، کب کبھی تاری نہ ہو۔ زمین پوچھتی ہے کیوں؟ کہاں یہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ زندگی میں قرآن تھا، وہ دن گزرا، آج کا دن آیا، کبھی بھی مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ جنہوں نے زندگی میں قرآن اپنایا تھا وہ خشک دریا کو خط لکھتے ہیں، چلنا ہے تو چل ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک دریا نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے زندگی میں قرآن اپنایا تھا وہ جنگل، افریقہ کے جنگل کے شیر ان کی آواز سن کر جنگل خالی کر رہے۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا، کرایہ دار ہمارے مکان خالی نہیں کرتے۔ افریقہ کے جنگل کے شیر نکل رہے ہیں، کیوں؟ قرآن تھا ان کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں، کرایہ دار دکانیں خالی نہیں کرتے۔
50,000 سال کا ایک دن، ان میں ایک گھڑی ایسی آئیں گی، سخت ترین گھڑی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن۔ اللہ کہے گا این المتکبرون، کوئی جواب نہیں، این الملوک، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار۔ ایسا پرخطر ماحول، ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، سارے پسینے میں ہوں گے، ایک قطرہ پسینے کا اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اتنا گرم پسینہ ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک۔ ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے۔ ایسے خطرناک ماحول میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی، میرے قرآن کے خادموں، میرے قرآن سے عشق کرنے والوں، میرے قرآن سے وفائی نبھانے والوں، آؤ۔ ایک جماعت ایسی آئیں گی جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یاد کرو تم اپنی اپنی فرصت میں فیس بک چلایا کرتے تھے، یہ میرا قرآن پڑھایا کرتے تھے، صبح کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، جب بھی فرصت ملتی تھی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرا قرآن پڑھتے تھے، میرا قرآن سناتے تھے۔ انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، آخری وقت آیا، موت کا جھٹکا لگا، اس کی زبان پہ میرا قرآن جاری تھا، اور یہ فیصلہ ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہوا، یہ میرا قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، میرا قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبروں سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی، ان تمام کو نورانی منبروں پہ بٹھا دو، لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، کچھ نہ ملا کرتا تھا، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کی حقارت کے جملہ سنا کرتے تھے، یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ فلان ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ فرمائے گا سارے حقارت کے جملے برداشت کیے، معمولی تنخواہ میں ساری زندگی میرے دین کی نوکری کی، آ جا ان تمام کو نورانی منبروں پہ بٹھا دو۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، جا میرا قرآن پڑھنا شروع کر، پڑھتا جا پڑھتا جا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، پرو والے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑ لگا، پڑھتا جا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری۔ دنیا والے کیا دے سکتے؟ کوئی نہیں حق ادا کر سکتا، مسلمان تو نبیوں کے وارث ہے، ان کا حق تو اللہ ادا کرے گا کل قیامت کے دن۔ اتنی چھوٹی تنخواہ میں پڑھاتے، بچے بیمار ہو جائے ڈھنگ کی دوا نہیں کھلا سکتے۔ گھروں کو دیندار بناؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، تیرا بیٹا کہاں سے تراویح پڑھے گا؟ ماں گھر میں نماز نہیں پڑھتی، تیری بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ سارا دن ایران توران کی بکواس لگائی بجائی غیبتوں میں عورتوں کا برباد ہوتا ہے۔ دو اکٹھی ہو گئی، پوری عورتوں کی محلے کی واٹ لگ جاتی، 2 گھنٹے غیبت کریں گی، پھر ایک دوسرے سے کہتی تو فارغ بیٹھی، میرے کو تو گھر میں بہت کام پڑا ہے، چل تجھے گیٹ تک چھوڑ دیتی ہوں، گیٹ پہ 8 گھنٹہ وہاں کھڑی رہی۔ پہلے زمانے کی عورتیں، ارے ہائے رابعہ بصریہ جیسا ایمان میری ماں بہنوں کو مل جائے، وہ قبر میں گئی، فرشتے نے پوچھا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا جا رب سے پوچھ میں کون ہوں۔ یہ ٹک ٹاک پہ ناچنے والی، نیم عوریا لباس پہن کر شادیوں میں مٹکنے والی، فیس بک پہ ناچنے والی، یہ سمیہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ فاطمہ کو اتنی بے حیائی، اتنی عریانیت، مسلمانوں توبہ توبہ، اس انٹرنیٹ ہزاروں لڑکیاں بھاگ گئی۔ ہماری شادیوں میں دیکھو کتنی بے حیائی ہے، ہمیں قرآن کا دستور سمجھ نہیں آتا۔ سارے نوجوان شادیوں میں تقسیم کرنے میں عورتوں کے خیموں میں پڑے ہوتے ہیں، ادھر مرد حضرات چاول مانگتے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہاں ضرورت نہیں، وہاں پھر بھی پیش کرتے رہتے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو کہا بھائی شادی ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ اللہ کا شکر ہے ہو گئی۔ کہا کیسے ہوئی؟ کہا ایک دوست کی شادی میں گیا تھا، ایک لڑکی پسند ہے، چٹھی پھینک کے آیا تو وہی چٹھی کام کر گئی۔ ظالم کھانے گیا تو چٹھی پھینکنے گیا تھا۔
یہ بن ٹھن کے جاتے ہیں، وہ دوسروں لڑکیاں ہی دیکھنے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر جوانوں کا ایک کی شادی دوسرے کی شادی نہیں ہوتی ہو جاتی، فلاں کی لڑکی کی میں نے فلاں کی شادی میں دیکھا تھا۔ مرد کھا کر گھر چلا جائے، عورتیں کھا کر گھر چلی جائے، پتا کیسے چلے؟ ہاں اختلاط، ہاتھ دھونے جائیں گے عورتیں مرد، اتنا اختلاط ہوتا ہے۔ ہاں شیطان چھوڑتا ہے، یہ زنا کی پہلی سیڑھی، یہاں سے سارا نظام بنتا ہے۔ سسٹم بدلو، پرانی سسٹم چلاؤ، علماء سے پوچھو، میراث کا مسئلہ دیکھو، کتنے لوگ بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، بھی رمضان آئے گا کتنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ارے کتنے نکم میں ایسے جو دینے کی پوزیشن والے خود زکوٰۃ کھا رہے ہیں، روزے نہیں رکھے جاتے، سرے عام سگریٹ پیتے سڑکوں پہ، کتنے نوجوانوں کا حال ہے، کتنی عورتیں روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز تو کون سا مسلمان ہے؟ حیا، گھروں میں حیا لاؤ، پاک دامنی لاؤ، اپنی ماؤں بہنوں کو حیا سکھاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی، ایک دن چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھی، عید کا چاند تھا، چھت پہ نہیں چڑھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فاطمہ تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے، کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے، میری غیرت اجازت نہیں دیتی، میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جاتی، چہرے پر نہیں چاند پر۔ یا پرفیوم لگا کے دوڑتی، چلتی مٹکتی ہے، 40 میل دور سے پتا چلتا ہے کہ انگریز کی بچی آ رہی ہے۔ مشکات شریف اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ یہ معاملہ الٹا ہے، عورتوں کو پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا آدھا کباڑ کب پرفیوم سے بھرا ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے دیندار ماحول، کون کہتا ہے دیندار گھرانہ؟ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں یہ ماحول ہے۔ فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا انتقال دین میں ہو جائے نا پھر بھی جنازہ رات کو اٹھانا، کہا کیوں؟ ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑے۔ حاتم تائی کی بیٹی کافرہ ہے، گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈال دی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے، اس کو اپنی آواز سے بڑا ناز ہے، گا گا کے کافروں کو ابھارتی ہے۔ آپ نے رحمت والی چادر اڑائی، کہا یہ باپ کی چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے، میری چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے، پھر فرق کیا رہ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، لڑکی نوجوان سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے؟ کہا تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، ہر دن آپ کے اخلاق کا چرچا ہے، میں چاہتی ہوں بائی عزت مجھے میرے بھائی کے گھر پہنچا دو۔ 2 جوان صحابی کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ پہلے تو موٹر سائیکل 4 ویل کا زمانہ نہیں تھا، اونٹنیوں پہ سواری کرتے تھے اور سفر ہوتا تھا، 3 4 دن میں منزل ملتی تھی۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی گھر پہنچی، وہ لڑکی کا بیان ہے 3 دن میں خلوت آئی، جنگل کا راستہ آیا، اندھیرا آیا، تنہائی آئی، ایک دائیں چلتا ہے ایک بائیں چلتا ہے، دونوں نوجوان، میں بھی نوجوان، ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہیں دونوں اندھے تو نہیں۔ بھائی کے گھر پہنچی، بھائی نے پوچھا بتا نبی کے دیوانوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میرے عزت کی حفاظت جو نبی کے غلاموں نے کی وہ تیرے تو بھائیوں کے بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کلمہ پڑھا؟ کہا نہیں کلمہ تو نہیں پڑھا۔ کہا توبہ توبہ، جس چادر کو دیکھنے لگے کتنوں نے گردنیں کٹا دی، بن مانگے تجھے اڑا دی، بغیر کلمہ پڑھے تو آ گئی۔ کہاں میں کلمہ پڑھتی صحابیہ بنتی، ان کے بیچ رہتی، مرتی جنت میں جاتی، تو یہاں کفر پہ مرتا مرتا جہنم میں جاتا، میری غیرت نے اجازت نہ دی، میں تجھے دراصل لینے آئی ہوں، اکٹھے جا کر کلمہ پڑھ کے غلامی کریں گے۔ ایسی حیات ہی مسلمانوں، آج ایک چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ دیور بھابھی کو لے کے بازاروں میں گھومتا ہے، اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، بھابھی کو لے کے گھومتا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا دیور تو موت ہے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں مکتب میں آئیں گے، یہ علماء انہیں پردہ سکھائیں گے، یہ بڑی ہو کر انشاءاللہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں گی۔ یہ بچیوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ انہیں یہی سب مسائل سے یہ بیشتی زبر کیوں پڑھائی جاتی ہے؟
انہیں یہ ان کے متعلق مسائل سکھائے جاتے ہیں. مکتب میں نہیں بھیجو گے ان کے اندر کبھی حیا نہیں آئے گی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کو نورانی قاعدے سکھائے جاتے ہیں، ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں. جن علاقوں میں مکاتب نہیں ہے، جن علاقوں میں مدارس نہیں ہے، جن علاقوں میں تبلیغی کام نہیں چل رہا ہے، وہ لوگ ڈھنگ سے کلمہ نہیں جانتے. ایک بیٹا لندن سے آیا، وہ رو رہا ہے دھاڑے مار مار کر، اس کا باپ مر گیا. اور امام صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ باپ مر گیا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے. کہا اس لیے نہیں روتا ہوں، میں لندن گیا، میرے باپ نے ٹریکٹر بیچ دیا، گاؤں کی زمین بیچ دی، شہر کی دکان بیچ دی، سونا چاندی بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا. انہوں نے پراپرٹی اختیار کی، ارے پراپرٹی جمع کی، پھر مجھے لندن بھیجا، میں نے وہاں پی ایچ ڈی کی، MBBS بنا، ہزاروں ڈگری آج میرے دامن میں موجود ہے. روتا اس وجہ سے ہوں، یہ مر گیا، مجھے جنازے کی دعا تک نہیں آتی. انہیں مکتب میں بھیجو، انہیں دعائیں یاد ہوگی، انہیں قرآن یاد ہوگا. اگر انہیں مکتب میں نہ بھیجا، ان کو قرآن سے دور رکھا، سب سے پہلی گالی بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو دیں گے کہ میرے ماں باپ نے مجھے مکتب کا راستہ نہیں دکھایا تھا. یہ چار ڈھنگ کی کتنے آتے ہیں آج بھی میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں. مولانا صاحب ایک ہی سورت آتی ہے قل هو اللہ احد، 4 رکعت میں ایک سورت چلیں گی. میں نے کہا وہ بھی مت پڑھ دوں تو جنتی ہے. دنیا میں 6 لاکھ کہاں 12 بناؤ، 12 کہاں 24 بناؤ. کتنی ریل پہلے دیکھو، کتنی کمپٹیشن چلتی ہے، کتنی حریفائی اور کتنی ریس لگتی ہے. دیکھا دیکھی کتنے لوگ لون پہ کتنی چیزیں خرید کے لاتے. پڑوسی نے وہ گاڑی لکھا میں بھی لیا ہوں، ارے اس کی پوزیشن تھی تیری نہیں تھی. ٹی وی دیکھنا حرام ہے، وہ بھی لون پہ گھر میں پڑا ہوا ہے. دو حرام چیزیں پھر تعویذ بنانے آتے. مولانا ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. اتنے اکثر نوجوان ایسے آج کی تاریخ میں، جب سے یہ موبائل انٹرنیٹ عروج پہ گیا، کتنے لوگ ایسے اس میڈیا کی نحوست مسلمانوں آج بھی کہتے ہیں پہلے قرآن اندر دیکھ کے پڑھنا آتا تھا، آج ہم اندر دیکھ کے بھی قرآن نہیں جانتے، بھول چکے ہیں. جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اتحیات ڈھنگ کی نہیں آتی. 4 صورتیں جاؤ تبلیغ میں چلے 4 مہینے میں مدارس میں جاؤ، بچوں کو بھیجو، مکاتب میں بھیجو، یہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. اگر ان کو نہ بھیجا، ان کو دینی تنظیموں سے اگر منسلک نہ کیا، کل ہم مر جائیں گے. اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیا، اتحیات اگر ان کو نہ آئی، تو سب سے پہلے گالی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو دیں گے، میرے ماں باپ نے کبھی مجھے مکتب میں نہیں بھیجا تھا. ان علماء کی قدر کرے، ان کی محنتوں کی. یہ ہمارے مولانا صاحب کتنے سالوں سے اپ ڈاؤن کرتے، کتنے سالوں سے، صبح کتنے بجے نکلتے، رات کو کب پہنچتے. دیگر کتنے علماء ایسے کئی سالوں سے ہمارے گاؤں میں. ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، گاؤں جنت کا ٹکڑا بن جائے، بچے حافظ بن جائے. ہماری یہ اولاد ہے نا، ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. نیت کرتے ہو انشاءاللہ مکتب میں ہر بچے کو بھیجیں گے، بولو. اور پابندی کے ساتھ. یہ اعلان آئندہ سال نہ سننے میں آئے کہ 20 غیر حاضری ہوئی تو اتنا ان کو پھر بھیج دیا جائے گا، 40 غیر حاضری ہوئی تو ان کو انعام نہیں ملے گا. سارے ماں باپ نیت کرے انشاءاللہ ایک چھٹی نہیں کریں گے، پابندی کے ساتھ بچے کو مکتب میں بھیجیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. جو بچے حافظ قرآن ہوئے، ہم دعا کرتے اللہ انہیں حامل قرآن بنائے، ہم سب کو قرآن سے محبت عشق نصیب فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے حدیث پڑھی، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فاروق کی ذات تھی کہ جن کو نبوت کی چادر اڑائی جاتی، وہی فاروق ہے، وہی فاروق ہے. ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلے تھے. کہا تھا نا ابو جہل نے جو قتل کر کے لائے گا 100 اونٹ دوں گا. فاروق اعظم نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس جب قتل کرنے آئے، نعیم ابن عبداللہ راستے میں ملے. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا خاتمہ کرنے چلا ہوں. کہا در مصطفیٰ پہ بعد میں جانا، پہلی بہن فاطمہ کا دہلیز دیکھ لو، وہ بھی قرآن کی عاشقہ بن چکی ہے. کہا میں نہیں مانتا. کہاں جاؤ دیکھو. پھر بہن کی دہلیز پر آئے، سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں کانوں میں پڑھی اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی. قرآن ہے انقلابی کتاب مسلمانوں. قرآن کے دروازے پر جو بھی آیا، چور تھا چوکیدار بن گیا، رہزن تھا رہنما بن گیا، جو لٹیرا تھا محافظ بن گیا، جو تخت نشین تھے بوریا نشین بن گئے، وہ مسجدوں میں گئے نمازی بن گئے، اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا قاضی بن گئے. ارے انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے.
انہی کے بارے میں کہا میرے بعد کوئی نبی، ارے یہ تو قتل کرنے چلے تھے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی، ان کی دن کی دنیا بدل گئی۔ یہ پٹکا کوڑا بہن کے قدموں میں ڈالا، کہا چل مجرم بنا کر مجھے اللہ کے نبی کی دہلیز پر لے جا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا عمر کیوں آنا ہوا؟ کہا میں بھی آپ کی زلفوں کا غلام بن چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مشکات میں کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے بلند کیا، عمر نے کیا۔ ان کے نعرہ تکبیر سے مکے کی وادیاں بھی گونج اٹھی۔ پھر جب ان کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹا، کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، فاروق اعظم کا جو زمانہ ابتدائی زمانے میں عورتیں آتی تھی، پھر بعد میں انہیں احساس ہوا کہیں یہ عورتوں کا فتنہ نہ بن جائے، انہوں نے قدغن لگائی اب کوئی عورت مسجد میں نہ آئے۔ جس زمانے میں آتی تھی ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کا راستہ روک لیتا تھا، 3-4 مرتبہ اس کے مزاحمت کے انداز کو دیکھا، پھر لڑکی پوچھتی ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرا عاشق ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو بولا آسمان سے تارے توڑ کے لا میں اس کی بھی کوشش کروں گا۔ وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا، آج بہت سارے نوجوان فرضی عشقوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ ستاتے ہیں ماں باپ کو، کتنے بھاگ جاتے، کتنے زہر پیتے، کتنے پنکھوں سے لٹک جاتے۔ 20 سال یہ کوئی کم مدت نہیں، 20-22 سال ایک باپ نے ایک ماں نے اپنی بچی کو بڑا کیا۔ 2-3 دن پہلے عشق ہوا، چوتھے دن بھاگ گئی۔ ایک نہیں کہاں یہ ہزاروں واقعات ایسے۔ وہ بیچارہ باپ گھر میں بیٹھا ہے، کئی ہفتے ہو جاتے وہ بازار میں منہ دکھانے کا لائق نہیں، وہ ماں کس کے پاس جائے گی؟ تمہارے عشقوں میں کہاں پاور ہوتا ہے؟ اور پھر وہی خبر آتی ہے مہینے 2 مہینے کے بعد کہ ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو بول آسمان سے تارے توڑ کے لا میں اس کی بھی کوشش کروں گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ایک شرط پھر چلوں گی۔ کہاں کون سی شرط؟ کا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھو۔ 40 دن تو ملتی ہے 40 سال پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں تو 40 دن پڑھ کے آ۔ 40 دن عمر ابن الخطاب کے پیچھے اس نوجوان نے جو پہلے راستے روکتا تھا پیچھے نماز پڑھی۔ 40 دن کے بعد وہ لڑکی اسی جگہ کھڑی ہے جہاں اس نے وعدہ کیا تھا، وہ نوجوان وہیں سے نظریں جھکاتے وہیں سے گزر رہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی پہلے میرا راستہ روکتے جب میری طرف دیکھتے بھی نہیں، کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں، خیر سے کھڑی رہے۔ عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہاں سے لائے ایسے لوگ؟ مسلمان تراویح نہیں سنی جاتی، قرآن نہیں سنا جاتا۔ جو حافظ قرآن آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے لوگ، بغیر ڈھنگ کا تجوید، بغیر کا یعلمون تعلمون والے کی جیبیں بھر جاتی ہے۔ یہ اپنے مقصد کا ہے۔ 20 مسجدیں بھی ایسی ڈھونڈیں گے شہر میں تو ہر جگہ یہ حال ہے، 20 منٹ میں 20 رکعت، ماشاء اللہ حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے، کہاں سے بھاریں گے؟ یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے قرآن سے۔ کرتے کیا ہے؟ 2 گھنٹے یہیں کھڑے رہیں گے، فیس بک پہ واٹس ایپ پر کھڑے رہتے ہیں، میڈیا پہ۔ ہاں مسجد میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، 8:30 بجے کا وقت ہو نا، 8:15 کو اندر چلے گئے تو باہر نکل جاتے، کبھی تو 15 منٹ باقی ہے۔ یہ آج ہمارا ماحول مسلمانوں بنا ہوا ہے، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنا یا اللہ، ان کی قسمت کو بلند فرما یا اللہ۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے اللہ انہیں عامل قرآن بنا، زندگی کے آخری سانس تک قرآن کے خادم بنا۔ ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ، ان کی کاوشوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ان اساتذہ کرام نے اس گاؤں کو بخشی یا اللہ، ان کو دیندار بنانے کی کوششیں کی یا اللہ۔ ان کے لمحے لمحے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ان کی محنتوں کے صدقے میں جتنے مرحومین قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں کے قبرستان میں یا اللہ، سب مردوں کی مغفرت فرما یا اللہ۔ یا اللہ مجھے یا اللہ ہمیں کب تیرے پاس آنا ہے تو ہی جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہے، تو اوپر ہی اٹھا لیتا ہے یا اللہ۔ بہت فانی جہان ہم جانتے ہیں، ہزاروں لوگ کووڈ میں
چلے گئے، بہت سارے لوگ بیمار چلتے ہیں یا اللہ، چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں تیرے دربار میں ہمیں جانا ہے، تو لمحے لمحے کا ہم سے حساب مانگے گا۔ یا اللہ، دامن میں کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے۔ یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، ہمیں نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس گاؤں میں خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، جتنے علماء اس گاؤں میں ہیں یا اللہ، ہم سب کو علم کا بانپن عطا فرما، اشاعت دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما۔ جتنے خواتین جتنے مرد حضرات تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، اس رنگ میں قبول فرما، ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغی مشن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ہمارے گھروں کو دیندار گھرانہ بنا۔ یا اللہ، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، حسد، لالچ، ادیکھائی، بے حیائی، ہنگا ناچ، عریانیت، ان ساری لعنتوں سے ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔